اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تجوید القرآن کے دوسرے درس پہ ہیں۔ تو آج کی آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 285 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ جب میں پڑھتا ہوں یا آپ پڑھیں گے تو اس میں غلطیوں کا امکان ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں تو کہیں اگر میرے پڑھنے میں غلطی آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ تو ہم یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ایسے ہی ہوتا ہے، آپ مجھے ٹھیک کریں گے، میں آپ کو ٹھیک کروں گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کورس ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کو آہستہ آہستہ دور کریں۔ آپ نے دیکھا ایک لیسن میں ہم کوئی ایک ہی قاعدہ پڑھتے ہیں، اب اسی کو اپلائی کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں دوسرے قواعد نہیں ہیں، لیکن سارے قواعد اگر آپ کو بتائے جائیں یا میں اس کی کوشش کروں اپلائی کرنے کی، کیونکہ ہم لرنر ہیں تو ہمارے لیے یہ بات مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے جو طریقہ اس کا مناسب سمجھا وہ یہ کہ کوئی ایک قاعدہ سمجھ لیا جائے اور اس کو اس آیت پہ اپلائی کر لیا جائے۔ اچھا، وہ قاعدہ باقی بھی سب پہ اپلائی ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرے لیسن میں کوئی دوسرا قاعدہ اور وہ بھی سب پہ اپلائی ہو جائے گا۔ ایسے کرتے کرتے ہم جب 8-10 لیسن کر چکے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہم 8-10 قواعد بھی پڑھ چکے ہوں گے۔ وہ وقت ہوگا جب آپ کسی آیت کو باقاعدہ انالائز کریں گے کہ یہاں کون کون سے قواعد آتے ہیں۔ تیسری بات جو عام طور پہ سوال بھی بنتا ہے اور پوچھا بھی گیا کہ جی سلیبس کیا ہے کورس کا، اور یہ بڑا کامن سوال ہے کہ کیا پڑھائیں گے اس میں ہم سیکھیں گے حروف، ان کے مختلف نام ہیں، ہم اس ٹرمینالوجی میں نہیں جاتے۔ تو بیسیکلی حرف جو ہے اس سے لفظ بنتا ہے اور لفظ سے پھر جملہ بنتا ہے، تو ہم حروف سیکھیں گے۔ اور دوسرا حرکات ثلاثہ، زبر زیر پیش، یہ سیکھیں گے۔ تیسرا ہم یہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں چھوٹا پڑھنا ہے اور کہاں اس کو لمبا کرنا ہے۔ بس یہ 3 باتیں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ 3 باتیں ہر لیسن میں دہرائی جائیں گی اور ہر دفعہ کوئی نیا قاعدہ ہوگا۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ آج ہم پڑھ رہے ہیں الف اور حمزہ۔ الف اور حمزہ، آپ کو پتہ ہے یہ 29 حروف میں سب سے پہلے لکھے جانے والا حرف الف ہی ہے، اور ساتھ ہی اس کے حمزہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، دونوں کو جمع کر کے لکھا جاتا ہے۔ اور اگر یہ 29 حروف ہیں کل تو دونوں کو اکٹھا کرنے سے باقی 28 بچے۔ آج ہم الف اور حمزہ سیکھیں گے جی۔ دونوں میں فرق واضح کریں گے کہ الف کہاں ہے اور حمزہ کہاں ہے، کیونکہ ان کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ الف ہے یا حمزہ ہے تو ہم اس کو غلط پڑھ رہے ہوں گے۔ تو ایک حرف تو آج ہم سیکھیں گے، اور بلکہ 2 ہو گئے، الف اور حمزہ 2 ہو گئے، تو باقی 29 میں سے بچے 27۔ اس کی باری انشاءاللہ اگلی دفعہ ہے، اور وہ 27 ہم ایک ہی نشست میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب الف اور حمزہ میں آپ یاد کریں اپنے بچپن کو، مجھے بھی جو سکھایا تھا نا قاری صاحب نے یا مولوی صاحب اس وقت کے، تو وہ بڑا آسان طریقہ تھا سیکھنے کا، ہم اسی پہ چلتے ہیں۔ وہ کہتے تھے الف خالی، یاد آیا کسی کو؟ الف خالی، لو جی یہ اس کی پہچان ہے، بس آسان ہو گیا کام۔ اب اس عبارت میں دیکھیں کہاں کہاں ہے یہ خالی، وہ الف ہے۔ میں سرخ نشان سے اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیں میم کے اوپر زبر ہے اور با کے نیچے زیر بھی ہے، بما، اور اگلے والا جو ہے وہ خالی ہے، تو گویا وہ الف ہوا۔ خالی جو ہے، اب اس کو میرے خیال نیلے سے اگر کر دوں، تو یہ الف ہے جی،
ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آئیں دیکھیں کہاں ہے الف، وہ حمزہ ہوا. جزاک اللہ، ایک سٹیپ آپ آگے چل گئے، یعنی حمزے کا بھی میں نے بتایا نہیں، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ چونکہ خالی نہیں ہے تو وہ پھر حمزہ ہوا. ایسا ہی ہے جی، جب خالی نہیں ہوگا تو پھر وہ حمزہ ہوگا. اچھا دوسرا الف اس میں ڈھونڈیں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے جی، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بیما کے بعد جو پیش والا ہے یہ حمزہ ہو گیا جی. جب خالی نہیں ہوگا تو پھر حمزہ ہوگا، اگر خالی ہوگا تو پھر الف. اچھا یہ بات یاد رہے گی آپ کو، الف خالی جی، جزم بھی نہیں ہوگی، الف خالی، بس یہ فارمولا، جزم بھی نہیں ہوگی، جزم بھی ہوگی تو حمزہ ہوگا، حمزہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں ایک ٹپ سے یاد ہو رہا ہے تو آپ کو کیا بکھیڑے میں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ ہوگا تو کیا ہوگا، الف خالی، بس سبق یاد ہو گیا. اچھا اگر آپ نے ایک ایک قاعدہ یاد کر لیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سارے قواعد آخر میں یاد کر لیں گے. جبکہ یکدم اگر قواعد پڑھائے جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ پہلے یاد کریں. ایک منٹ چلنے دیں، میں آپ کا سوال لیتا ہوں. یہ اس ٹائم میں سوال نہیں ہوگا، 15 منٹ کے بعد سوال انشاءاللہ تعالی. اچھا اب یہ جو ہے یہ نان سٹاپ چلے گا جی. 3 الف ہم نے پہچان لی، اور کوئی ڈھونڈے. الف ہے، باقی حمزہ ہے، باقی سارے حمزہ ہیں. اچھا اب الف جو ہے نا، ایک اس کا دوسرا سمجھ لیں کہ ایک تو خالی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں پڑھا جاتا. یہاں پہ بما میں الف پڑھا گیا اور والمومنون میں نہیں پڑھا گیا، باللہ میں بھی نہیں پڑھا گیا. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا جہاں الف پڑھا جاتا ہو اس کے بعد حمزہ آ جائے، ایسا الف جو پڑھا جا رہا ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا تو پچھلی آواز جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. جیسے میم ما ہے نا، اور یہاں اس کے بعد الف پڑھے جانے والے کے بعد یہ حمزہ آ گیا تو اس کو ہم ما کو پھر لمبا کریں گے. اس کی نشاندہی کے لیے یہ علامت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو ہم بما انزل نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اچھا یہ آپ کو واو نظر آ رہا ہے لیکن اوپر حمزہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اگر واو پڑھیں تو بنے گا مومنون، جبکہ یہ ہے مؤمنون. حمزہ جو ہے وہ جھٹکے سے بھی پڑھا جاتا ہے. اب آپ نے الف کی پہچان کر لی، حمزہ کی پہچان کیا ہے؟ کئی شکلیں ہیں جی، مختلف شکلوں میں لکھا جاتا ہے. چند ایک میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. مثلا یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے. اب دیکھنے میں تو یہ یا ہے اور یہ واو ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو لیکن اوپر جو حمزے کا نشان آ جائے گا تو یا نہیں پڑھی جا رہی، اب واو نہیں پڑھا جا رہا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا. تو یہ جب حمزے کی ہمیں پہچان ہو گئی تو ہم دیکھیں گے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہ ایسا الف جو پڑھا جا رہا ہے اور اس کے بعد حمزے کی کوئی شکل آ جائے، اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، 2 پیشیں ہوں، 2 زبریں ہوں، 2 زیریں ہوں، کچھ بھی ہو تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں جی. یہ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں یہ حمزہ آ گیا جی اور اس کے پیچھے الف ہے جو پڑھا جا رہا ہے. اب اس میں آپ کو تھوڑی کنفیوژن اگر ہو رہی ہے تو پھر میں آپ کو دور کر دیتا ہوں. یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے. اس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا الف، اور گرامر کی اصطلاح میں الف مقصورہ. لیکن سادہ زبان میں کیا کہہ دیتے ہیں؟ کھڑی زبر. کھڑی زبر، کھڑی زبر اور الف کا ایک ہی کام ہے. مثلا آمنا ہم نے یہ لکھا ہے آمنا، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ ہی ہے. میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں آمنا، اس میں حمزہ یہ ہے نیچے والا کیونکہ یہ خالی نہیں ہے. اوپر والا تو خالی ہے،
اس کے اوپر تو کچھ نہیں. اچھا اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں حمزہ زبر آ الف اور آمن. اور کوئی نسخے آپ کو ایسے مل جائیں گے جس میں یہ نیچے والا لکھا ہو، کیونکہ وہ خط عثمانی جس پہ اتفاق ہے کہ ایک ہی لکھا جانا چاہیے، تو اس میں پھر ہم جب دوسرا کوئی لکھا ہو دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے. اور اجمی تو ظاہر ہے اس طرح سے لکھتے ہیں، آپ اس کی کتابت بھی روک دی گئی کہ ایک ہی دنیا میں سارا، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے یہ کیا لکھا ہو. جیسے آپ کو یہ آمانہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا نا، عجیب لگ رہا ہے. اسی طرح اگر میں لکھ دوں ایسے ملائے کہتے ہی، تو یہ الف، یہ چونکہ آپ اس سے مانوس نہیں ہیں، جبکہ یہ آپ کو ملے گا نسخوں میں لکھا ہوا جو اجمی ہے نا، اس میں میم لام الف لا کے ساتھ ملے گا. تو گویا اس لام کے بعد بھی جب یہ ملائکہ حمزہ آ گیا، حمزہ زیر ای، تو یہ بڑی مد یہاں پہ لکھی جاتی ہے. یہ اب میں بعد میں ڈسکس کروں گا کہ بڑی مد کب آتی ہے اور چھوٹی کب آتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پڑھے جانے والے الف کے بعد جب بھی حمزہ آئے، کسی بھی شکل میں آئے، بہت ساری شکلیں آپ ان کو پہچان سکیں گے انشاءاللہ. زیادہ تر یہ جو استعمال ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے یہ لکھ دی ہیں. تو پھر اس کو پڑھا جائے گا وَمَلَائِكَتِهِ وَمَلَائِكَتِهِ. یہ آپ نے الف اور حمزہ آج سیکھ لیا، اس کا استعمال سیکھ لیا. دوسری بات جو اس سبق میں میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو حرکات ہیں نا جی، یہ زبر، زیر اور پیش، ان کو آدھی آواز میں پڑھا جاتا ہے، لمبا نہیں کیا جاتا. البتہ یہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو جائے تو پھر آواز لمبی ہو جائے گی. اس کی آپ مشق ذرا دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں اس کو پڑھا ہم نے حمزہ کھڑی زبر آ اور میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا آمنا آمنا. اچھا لام کے اوپر یہ کھڑی زبر آئی اور یہ لیٹی ہوئی زبر ہے، واو کے اوپر میم زبر ما، وَمَلَائِكَتِهِ. یہ ہی کیوں لمبا کیا؟ کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے. بس اتنی سی بات. کھڑی زبر کو، کھڑی زیر کو، الٹے پیش کو لمبا، اور اگر ویسے حرکات ہوں، حرکت کا مطلب ہے فلو، اس کو لمبا نہیں کرنا. اور خرابی ادھر پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کو لمبا کھینچ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری شاید اجمیوں کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ ہمارا اگلا جوڑ نہیں مل رہا ہوتا، تو ہم پھر اس کو ذرا لمبا کھینچتے، اتنی دیر میں وہ ملاتے رہتے ہیں تو اس میں مفہوم جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے. تو آدمی کوشش کرے اگر اس ترنم سے نہ بھی پڑھ سکے یا لے میں، تو ایک ایک لفظ کر کے بھی پڑھے اور سے ہی پڑھے. یہ قاعدہ آپ انشاءاللہ تعالی اس کو اپلائی کریں گے جو بھی آپ تلاوت کریں. اس پہ یہ آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی انشاءاللہ، لنک میں آپ کو دے دوں گا. یہ سبق بھی آپ دہرا لیں گے، اور اس کی مشق کے لیے آخری 3 آیات سورہ بقرہ کی وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، 284 285 286. تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم آج مشق جو ہے نا وہ نہیں کر رہے. مشق کے لیے آپ تمرین 1 2 3 یہ الگ الگ آیات کی مشقیں ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہیں اس کو کھول دیں گے، وہ استاد پڑھائے گا اور آپ اس کے پیچھے دہرائیں گے. اور یہ اس مسئلے کا حل ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی آپ سامنے بیٹھ کے اس عمر میں ہم سے نہیں پڑھا جاتا بھائی، اور کوئی کام بتاؤ. تو اب آپ اکیلے بیٹھ کے اپنے سامنے استاد کو رکھ لیں کھول کے، اور اپنا سبق پکا کریں. جب پکا ہو جائے تو جو والنٹیئر سنانا چاہے گا اس کی ہم پھر ایویلیوشن کر کے اس ریکارڈنگ میں ڈالیں گے بھی انشاءاللہ. اور کوئی نہ کوئی انتظامیہ کو کہیں گے کہ اچھا پڑھنے والے کے لیے چھوٹا موٹا پین پنسل کاپی انعام بھی رکھا جائے، تاکہ اس میں شوق جو ہے نا اور بڑھے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.